السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پھر سے حاضر ہیں ایک نئی کہاوت کہانی کے ساتھ، اور وہ کہاوت ہے اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی وقت گزرنے کے بعد پچھتانا۔ تو اس کہاوت کو سمجھنے کے لیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ گڈو بیٹا، بہت ہو چکا کھیل، اب آ کر پڑھائی کرو، تمہارے امتحان شروع ہونے والے ہیں، گڈو کی امی نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا۔ گڈو 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، کھیل کا لیکن بہت ہی زیادہ شوقین تھا۔ اس کے امی ابو سے سمجھاتے بھی کہ کھیل کے وقت کھیل اچھا لگتا ہے اور پڑھائی کے وقت پڑھائی، لیکن گڈو ہوں ہاں کر کے وقت گزارتا رہا۔ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور ساتھ ہی اب گڈو کے امتحانات بھی شروع ہو چکے تھے۔ گڈو نے چونکہ کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کیا تھا، لہٰذا وہ امتحانات کی ٹھیک طرح سے تیاری نہیں کر پایا۔ جب اس کے امتحان شروع ہوئے تو کوئی بھی پرچہ گڈو اچھی طرح سے حل نہیں کر سکا، بلکہ بہت سے پرچوں میں تو اس نے سوالات کے مکمل جوابات بھی تحریر نہیں کیے۔ جب گڈو امتحان دے کر گھر آتا تو اس کے امی ابو اس سے پوچھتے، بتاؤ گڈو، تمہارا آج کا پرچہ کیسا ہوا؟ بس ٹھیک ہی ہوا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ لگتا ہے گڈو کے پرچے اچھے نہیں ہو رہے ہیں، اس کے ابو نے گڈو کی امی سے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، گڈو کی امی نے کہا۔ آج گڈو کا نتیجہ نکلنا تھا۔ جب اپنے امتحانات کا رزلٹ لینے وہ اسکول پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بری طرح سے فیل ہو چکا ہے۔ گڈو منہ بناتا ہوا رپورٹ کارڈ لے کر گھر آ گیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ کیا ہوا گڈو؟ لاؤ رپورٹ کارڈ تو دکھاؤ، اس کی امی نے اس کے ہاتھ سے رپورٹ کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ گڈو فیل ہو گیا ہے تو انہیں بھی اس بات کا بہت افسوس ہوا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ پڑھائی پر توجہ دو، مگر تم سنتے ہی نہیں ہو، اب بیٹھے کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ اتنے میں اس کے ابو بھی کمرے میں آ گئے اور گڈو کو آنسو بہاتا دیکھ کر کہنے لگے، گڈو میاں، اگر پڑھائی کرتے تو یہ دن نہ دیکھتے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو بچوں، اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کہاوت کس موقع پر بولی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری کہانی ختم ہوئی، تو دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔